السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق میں ہم تختی نمبر 6 کو مشق کیے تھے کچھ، اور باقی ہے جو وہ آج کے سبق میں ہم مشق کریں گے، یعنی الف ایک تختی نمبر 1 سے لے کر کے 5 تک کے اندر میں جو نورانی قاعدہ والوں نے بیان کیا ہے، یعنی کہ حرکات، زبر زیر پیش اور حروف مدہ، الف مدہ یا مدہ و مدہ، اور کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش اور واو لین یا لین جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، وہی چیز کو تختی نمبر 6 کے اندر میں نورانی قاعدہ والوں نے لا کر کے کلمہ کے اندر میں جو چیز پیچھے پڑھے ہیں، یعنی 5 نمبر تختی تک میں پڑھے ہیں، وہی سب چیز کو اس کلمہ کے اندر میں آپ کا بیان کیا گیا ہے، یعنی جو چیز آپ پیچھے پڑھے ہیں۔ یعنی اگر آپ تشدید نہیں پڑھے ہیں تو تشدید آپ کے نورانی قاعدہ والوں نے تشدید والا کلمہ نہیں لایا ہے، آپ تنوین نہیں پڑھے ہیں تو تنوین والا کلمہ نہیں لایا ہے، وہ اور کیا کہتے ہیں نون ساکن کا قاعدہ نہیں پڑھے ہیں تو نون ساکن والا جملہ کلمہ نہیں لایا ہے آپ کی کتاب والوں نے، بلکہ قرآن شریف سے کچھ لفظ کچھ کلمہ پکڑ کے کچھ کلمہ اٹھا کر کے لایا ہے یہاں پہ، لیکن اس کے اندر میں تشدید، نون ساکن اور تنوین، یہ سب اقلاب، یہ سب کا قاعدہ اس کے اندر میں نہیں پایا جاتا ہے، بلکہ کیا پایا جاتا ہے جو 1 نمبر تختی سے لے کر کے 5 نمبر تختی کے اندر میں ہم پڑھے ہیں، وہی سب چیز اس کے اندر میں پایا جاتا ہے، اور یہ مشق کرنا ضروری ہے۔ تھوڑا تھوڑا کر کے اگر مشق کریں گے ہم، ابھی آپ کی کتاب والوں نے جو کیا ہے وہ آسان کیا ہے۔ کیوں کیا ہے آسان؟ کہ تھوڑا تھوڑا پڑھ کے پھر اس کے بعد اگر مشق کرتے ہیں ایک تختی کے اندر میں، تو پھر کیا ہوگا آگے جا کر کے اگر ہم قرآن شریف پڑھیں گے تو قرآن شریف پڑھنے میں ہمیں دشواری نہیں ہوگی، یہ بڑا بڑا جملہ کو، آیت کو ہم پڑھ سکتے ہیں آرام کے ساتھ، بالکل آسان طریقے سے، سمجھے؟ اسی وجہ سے ہی اس کو لایا ہے، اس طریقے سے مشق کرا رہے ہیں آپ کے نورانی قاعدہ والوں نے۔ تو کیا کہا ہے دیکھو، اس کے بعد یقول تک ہم مشق کیے، تو اس کے بعد ہے فعقروها، کیا ہے؟ فعقروها، دیکھ رہے ہو یہ تینوں کے اوپر، یعنی فا عین قاف تینوں کے اوپر حرکت کو لایا ہے، یعنی پہلے ہم پیچھے حرکت پڑھے ہیں تو حرکت لایا، اس کے بعد واو مدہ کو لایا ہے، واو مدہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، پھر الف مدہ کو لایا ہے، الف مدہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ کو بھی ہم پڑھ چکے ہیں، وہی کو لایا ہے۔ تو کیا ہے؟ پہلا ہے کلمہ ہے کیا ہے؟ فعقروها، ان تینوں کو نہیں کھینچیں گے، ان کو کھینچیں گے، ان کو کھینچیں گے، کیوں کھینچیں گے ہمیں معلوم ہے، پیچھے پڑے ہیں، ٹھیک ہے، بتانے کی ضرورت نہیں، بس مشق کرنا ہے آپ کو۔ فعقروها، اس کے بعد ہے لا يموت فيها، لا يموت فيها، آپ پڑھنے کا انداز دیکھو، طرز بھی بنانا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر میں کہاں زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، کہاں الف مدہ ہے، کہاں واو مدہ ہے، کہاں یا مدہ ہے، کہاں کھڑا زبر ہے، کہاں کھڑی زیر ہے، کہاں واو لین ہے، کہاں یا لین ہے، یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر کے ہمیں پڑھنا ہے۔ یہاں پر یہ جو کلمہ بنا ہے، ایک ایک لفظ لے کر کے یہ اتنا کلمہ بنا ہے، تو اس کے اندر میں کون کون سی چیزیں پائی جاتی ہے، کون کون سا قاعدہ پایا جاتا ہے، وہ چیز کو ہم بیان کریں گے یہاں پہ، اس طریقے سے ہم پڑھیں گے۔ یعنی الف لام الف زبر لا ہے تو یہاں الف مدہ کا قاعدہ ہے، تو الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھی جاتی ہے، تو ہم وہ مجھے اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھو گے؟ لا یموت، لا یموت، یا زبر ہے تو جلدی، اس کے بعد وہ مدہ ہے تو کھینچ کر کے، یعنی آپ کو طرز بنانا ہے، لیکن غلط نہیں پڑھنا ہے، بلکہ کیسے پڑھو گے؟ صحیح پڑھ کے، صحیح کر کے، یعنی جہاں پر کھینچنے والا ہے تو وہاں پر تھوڑا طرز بنا دینا ہے، جہاں پر نہیں کھینچنے والا ہے تو وہاں پر نہیں کھینچنا ہے۔ دیکھو غلط نہیں پڑھنا، اگر طرز بنتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں بنتا ہے تو کوئی دقت کی بات نہیں، لیکن صحیح پڑھنا ہے۔ لا يموت فيها، لا يموت فيها، فيها، لا يموت فيها، اگر ہم بولیں گے لا يموت فيها تو فا ظرفی ہو گیا، یا مدہ یہاں پر نہیں کیے تو غلط ہو جائے گا، تو کیسے بولو گے؟ لا يموت فيها، اس کے بعد ہے مآرب، مآرب، میم کے اوپر حرکت ہے تو جلدی، اس کے بعد کھڑا زبر ہے تو ہمیں معلوم ہے کیا ہے کھڑا زبر کیا ہوتا ہے، لکھنے میں الگ ٹائپ کا ہوتا ہے لیکن پڑھنے میں الف مدہ کے جیسا ہوتا ہے، ہمیں معلوم ہے، اسی طریقے سے ہم یہاں پر کیا کریں گے؟ یعنی کھینچ کر کے بولیں گے۔ کیسے بولو گے؟ مآرب، کیسے بولو گے؟ مآرب، یہاں پر را باریک کرنا ہے، یہ را پور باریک کا جب بیان آئے گا تو بتا دیں گے، ابھی بس اتنا دھیان میں رکھو کہ یہاں پر را باریک ہے تو ہمیں باریک ہی پڑھنا ہے۔ کیسے بولو گے؟ مآرب، اوکے۔ اس کے بعد ہے یوم یرونہا،
یوم یرونہا، یہاں واولین تو واولین، اس کے بعد حرکت یہاں نرم آواز کے ساتھ، یوم یرونہا، یہاں بھی ہم نہیں کھینچ رہے ہیں، کیسے بول رہے ہیں؟ یوم یرونہا نہیں بول رہے ہیں، کوئی بولتا ہے، بہت لوگ ایسے کرتے ہیں کہ بچے سب اس طرح نہیں پڑھنا ہے، بلکہ کیسے بولو گے؟ یوم یرونہا، یوم یرونہا، صرف یہاں پہ کھینچا جائے گا، الف مدہ ہے تو سمجھے، باقی اس سب میں نہیں کھینچا جائے گا۔ بل زبر اور واولین میں کیا فرق ہے آپ کو معلوم ہے؟ زبر کو جلدی پڑھتے ہیں لیکن نرم اور نہیں دیکھا جاتا ہے، یا جھٹکا نہیں دیکھا جاتا ہے، واولین کے اندر میں جھٹکا دیکھا جاتا ہے اور نرم دیکھا جاتا ہے، یعنی جھٹکا نہیں پڑھی جاتی ہے اور نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کرتے ہیں، سمجھے؟ تو کیسے بولو گے؟ یوم یرونہا، اس کے بعد ہے وصاحبتہ، 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 ہی میں کھینچنا ہے اور اس میں کھینچنا ہے، کھڑی زیر معلوم ہے نا آپ کو کہ الف یا مدہ کے برابر ہوتا ہے، یعنی یا مدہ کی طرح پڑھنے میں اس کے شکل میں ہوتا ہے۔ تو کیسے بولو گے؟ وصاحبتہ، وصاحبتہ بولو گے تو غلط ہو جائے گا، وہ صاد ہے، صاد پر حرف میں سے، خص صوابۃ قذ، سمجھے؟ تو یہاں پر کیسے بولو گے؟ پر پڑھ کے بولو گے، وصاحبتہ، دیکھ رہے ہو حبتی میں نہیں کھینچ رہے ہیں، کیوں؟ حرکت ہے سب کے اوپر، اسی طریقے سے۔ پھر ہے ذالک، کیا ہے؟ ذالک، ذال کھڑا زبر، یہاں پر الف مدہ کے طرح کھینچا جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ کھڑا زبر ہے، دال کے اوپر پڑھنے میں اس کے الف مدہ کے برابر ہوتا ہے کھڑا زبر، اسی لیے ذالک، ذالک، اوکے۔ اس کے بعد فقال، فقال، قاف الف زبر قا تو الف مدہ، فقال، اوکے۔ اس کے بعد ہے حافظین، حافظین بولیں گے تو یہ وا سے کیا ہو جائے گا؟ جیم ہو جائے گا، حافظین بولیں گے تو یہ وا سے زا ہو جائے گا، حافظین بھی نہیں بولنا ہے، حافظین بھی نہیں بولنا ہے، سمجھے؟ اور حافظین بولنا ہے، کیا بولو گے؟ ضاد نکالنا ہے، کیا؟ ضاد نہیں، ضا، کیا نکالنا ہے؟ ضا، ہا، بڑی ہا ہے تو ہا نکالنا ہے، بڑی ہا، سمجھے؟ تو کیسے بولو گے؟ حافظین، یا بنتا ہے اس کے بعد کھڑا زبر، یہ دونوں کھینچنا، باقی نہیں کھینچنا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بلکہ بات؟ حافظین، اس کے بعد ہے وَأُوتِيَ، وَأُوتِيَ كِتَابَهُ، وَأُوتِيَ كِتَابَهُ، کیسے بولو گے؟ وَأُو میں کھینچنا ہے، وہ مدہ حمزہ، اسی وجہ سے، تیا میں نہیں، اس کے بعد کی میں نہیں، اس کے بعد تا کھڑا زبر تا میں کھینچنا ہے، اس کے بعد بعض میں نہیں کھینچنا ہے، اس کے بعد ہا الٹا پیش، او الٹا پیش، معلوم ہے برابر ہے کس کے؟ واو مدہ کے، بچوں سمجھے؟ اسی وجہ سے کیسے بولو گے؟ وَأُوتِيَ كِتَابَهُ، وَأُوتِيَ كِتَابَهُ، اوکے، سمجھ میں آ رہی بات؟ کیسے بول رہا ہوں؟ وَأُوتِيَ كِتَابَهُ، آپ کو ترجمے کیسے بولو گے؟ وَأُوتِيَ كِتَابَهُ، وَأُوتِيَ كِتَابَهُ، اس کے بعد ہے کیف فعل، یہاں پر کسی میں نہیں کھینچنا ہے، یہ اس میں یا لین ہے تو نرم آواز کے ساتھ، کیسے بولو گے؟ کیف فعل، کیف فعل، اوکے، سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اب ہم مٹاتے ہیں، اس کے بعد دوسرا پڑھتے ہیں آگے۔ دیکھو بچوں، محنت کرنا، جس طریقے سے پڑھایا ہوں بس اسی طریقے سے پڑھنا، باقی زبر زیر پیش الٹا پیش، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، اور الف مدہ یا مدہ واو مدہ واولین یا لین، یہ ساری چیزیں اس کے اندر میں پائی جو جاتی ہے، اس کا ہم اجرا ہم کھول کر کے مطلب پورا آرام کے ساتھ اجرا نہیں کیے ہیں، یعنی الگ الگ کر کے اجرا نہیں کیے ہیں، یا پلس پلس جوڑ کے نہیں کلمہ بنائے ہیں، بلکہ ایک ہی طریقے سے جس طریقے سے کتاب والوں نے آپ کا لکھا ہے اسی طریقے سے ہم بیان کر دیے ہیں۔ باقی زبر زیر پیش اور الف مدہ یا مدہ و مدہ الف الٹا پیش اور کھڑا زبر کھڑی زیر اولین یا لین جو اس کے اندر میں پائی جاتی ہے، وہ ساری چیزیں آپ کو خود سے دیکھ کر کے مشق کرنا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہو، بس ہم پڑھ کے بتا دیے، باقی اس کے اندر میں غور کرنا ہے، آپ کا کام ہے، سمجھے؟ ولی دینی، ولی دینی، واو زبر زیر زبر، اس کے بعد یا مدہ، اس کے بعد زیر کی حرکت، یعنی یہاں پر 6 جو حرف ہے، 6 حرفوں میں سے یعنی 3 یا 2 5 2 میں سے یہ جو ہے یہاں پر کھینچا جائے گا، باقی یہ سب میں نہیں کھینچا جائے گا۔ کیسے بولو گے؟ ولی دینی،
کیسے بولو گے؟ وَلِيَدِينِ، یعنی حرکت کو نہیں کھینچنا ہے بلکہ یا مدہ کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ باقی اس اجرا کس طریقے سے کرنا ہے، وہ اجرا آپ لوگوں کو کرنا ہے، یہ مت سمجھو کہ نہیں کرنا، اجرا کرنا ضروری ہے۔ یہاں جو مشق ہو رہا ہے اجرا کرنا ضروری ہے۔ میں نہیں کرا رہا ہوں، اس لیے نہیں کرا رہا ہوں کہ میں پیچھے سب کا اجرا بتا دیا ہوں۔ اب آپ کی کتاب والوں نے یہاں پر الف مدہ، یا مدہ، و مدہ، حروف لین یا واو لین، یا لین اور خڑا زبر خڑی زیر الٹا پیش اور زبر زیر پیش کو بیان کیا ہے آپ کے کتاب والوں نے۔ تو یہاں پر مشق ہے، یعنی اس جو 1 سے لے کر کے 5 کے تختی کے اندر میں آپ پڑھیں ہیں اس کا امتحان ہو رہا ہے، یعنی مشق ہو رہا ہے۔ تو آپ کو ہم صرف متن پڑھ کے بتا دیے، آپ کو اس میں کیا کرنا ہے، اس میں مشق کرنا ہے پورا اچھا طریقے سے۔ یعنی زبر ہے واو کے اوپر تو زبر کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے، جیسے واو زبر وا، اس کے بعد کیا ہے لام زیر لی ولی، اسی طریقے سے آپ کو مشق کرنا ہے۔ سمجھے بچوں؟ مشق کرنا بالکل ضروری ہے، محنت کرنا بالکل ضروری، نہیں تو پھر صحیح سے نہیں پڑھ پائیں گے قرآن شریف۔ آپ کو اچھا سے پڑھنا ہے، آگے جا کے قرآن شریف بالکل تجوید کے ساتھ آرام سے بالکل 1 نمبر پڑھنا ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو مشق کرنا ہے، یہاں محنت کرنا ہے تاکہ آپ کو تجوید کی ضرورت نہ پڑے۔ یہاں پر نورانی قاعدہ کے اندر میں سارا تجوید آپ پڑھ رہے ہیں، سارا چیز قاعدہ وغیرہ اچھے طریقے سے معلوم کر لیں تاکہ آپ قرآن شریف جیسے شروع کرائیں تو آپ کو ایک دم بالکل فریش حساب سے پڑھنے کے لیے آ جائے، سمجھے؟ اس کے بعد کیا ہے؟ اوحا لہا، او یہاں پر واویلین، اوحا لہا، اوحا لہا۔ اس کے بعد ہے بما یوعون، ان تینوں کے اندر میں کھینچنا ہے، ان میں نہیں کھینچنا، ان میں نہیں کھینچنا۔ کیوں نہیں کھینچنا ہے وہ سب معلوم ہے آپ کو۔ بما یوعون یعنی پیچھے سبق میں پڑھے ہو نا، وہی سب چیز ہے یہاں پر، دوسرا چیز نہیں ہے، بس مشق ہے۔ بما یوعون، بما یوعون۔ اس کے بعد ہے وَطُورِ سِینِین، وَطُورِ سِینِین، وَطُوری نہیں بولنا ہے، تا ہو جائے گا، پھر کیا بولو گے؟ وَطُو تا ہے، سمجھے؟ تا پور حرف ہے، اسی وجہ سے کیسے بولو گے؟ وَطُورِ سی، یہاں پر را جو ہے یہ یہاں پر باریک ہوگی، را باریک اور پر قاعدہ ہوتا ہے، کبھی کبھی باریک ہوتی ہے کبھی پر ہوتا ہے، لیکن وہ سب چیز آپ کو ابھی دھیان میں نہیں دینا، اس لیے کہ جب را باریک اور پر کا قاعدہ جب آپ کی کتاب والے جب بیان کریں گے تو اس وقت انشاءاللہ العظیم آپ کو صحیح طریقے سے اچھے طریقے سے بتا دوں گا، آپ کو ابھی دھیان نہیں، بس اتنا یہاں پر دھیان رکھنا ہے کہ یہاں پر را باریک ہوگی، یعنی باریک کر کے پڑھیں گے۔ کیسے بولو گے؟ وَطُورِ سِینِین، وَطُوری نہیں ری نہیں بولنا، وَطُوری کیا بولو گے؟ ری، وَطُورِ سِینِین۔ اوکے، سمجھ میں آ گئی بات؟ تو دوستو آپ کا تختی نمبر 6 مکمل ہو گیا، یعنی مشق کا کام ہو گیا۔ حرکات جو پڑھے تھے ان کا بھی مشق ہو گیا، اور حروف مدہ جو پڑھے تھے الف مدہ یا مدہ و مدہ وہ اس کا بھی مشق ہو گیا۔ اس کے بعد خڑا زبر خڑی زیر الٹا پیش کا بھی مشق ہو گیا۔ اس کے بعد واو لین یا لین، یعنی یہ ساری چیزیں آپ پیچھے سبق میں پڑھے تھے، وہ ساری چیزیں آپ کے نورانی قاعدہ والوں نے تختی نمبر 6 کے اندر میں بیان کر دیا، یعنی کلمہ کو لا کر کے اس کلمہ کے اندر میں جو چیز آپ پیچھے پڑھے ہیں وہی چیز آپ کے نورانی قاعدہ والوں نے لایا ہے، وہی سب کلمہ کو قرآن شریف سے اٹھا کر کے لایا ہے، عربی کا جو ہے جیسے ہے ولی دین، یہ بھی قرآن شریف کے اندر میں لکھا ہوا ہے، سورہ اس کے اندر میں ہے نا قل یا ایھا الکافرون کے اندر میں، یہ سورہ کے اندر لاسٹ آیت ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ کی کتاب والوں نے لایا ہے، وہ چیز ڈھونڈ کے لایا ہے۔ کیا لایا ہے؟ جو چیز آپ ہمارے بچے پیچھے پڑھ چکے ہیں، یعنی حرکات، حروف مدہ، حروف لین، الٹا پیش، یہی سب کے بارے میں دوسرا چیز کوئی نہیں دیا ہے، یہ کتاب والوں نے لایا تاکہ جو چیز پیچھے پڑھا ہے وہ چیز اگر مشق کر لیتا ہے تو اس میں آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ باقی تنوین ہے، یعنی زبر زیر، دو زبر دو زیر دو پیش، نون ساکین، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں اقلاب، میم ساکین، یہ سب کا قاعدہ آپ کے کتاب والوں نے نہیں لایا ہے، کیونکہ آپ پیچھے پڑھے نہیں ہیں، جو چیز پڑھے ہیں وہی چیز لایا ہے، وہ چیز کا آپ کو مشق کرنا ہے، آپ کو مشق کرنا ہے، بہت دیر تک زیادہ بار بار اس کو پڑھنا ہے، تب آپ کے دماغ میں گھسے گا اور زبان کے اندر میں روانگی بھی آئے گی، تاکہ آگے جا کے آپ کو قرآن شریف پڑھنے میں دقت نہ ہو، مشکل نہ ہو۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ کوئی بھی بندہ اگر نیا مہمان آئے ہیں تو ہمارے چینل کو لال والے بٹن کو دبا کر کے سبسکرائب کر دیجئے، اور بیل آئیکن کے گھنٹا کو بھی پریس کر لیجئے، تاکہ جب بھی میں ویڈیو نیا اپلوڈ کروں سب سے پہلے آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچے، اور ہمارے چینل سے، ہمارے ویڈیو سے آپ فائدہ اٹھائیں،
قرآن شریف پڑھنے کے لیے صحیح سے سیکھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر جاتے جاتے آپ اگر نئے ہیں ہمارے چینل پہ، اور جاتے جاتے جو بھی بندہ ہے تو ہمارے چینل ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجیے، اور لائک تو ضرور بنتا ہے دوست، لائک بھی کر دیجیے۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔